رشتہ قائم رکھنا چاہیے. اچھا اب ہم دوبارہ ذرا آتے ہیں تھوڑا اپنا مذہب کی پولیس کی طرف. یہ پولیس کی طرف بالکل, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ معاشرے میں انصاف اور عدل جو اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے, اس کے قیام میں پولیس ڈپارٹمنٹ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ امور مملکت لکھ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک آدمی انتہائی رات میں تشریف لاتا ہے, حاضر ہوتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے آپ سے کچھ کام ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ تمہارا کام ذاتی ہے یا سرکاری؟ وہ کہتا ہے ذاتی. آپ فرماتے ہیں کہ پھر سرکاری چراغ ذاتی کام کے لیے جلنا نہیں چاہیے, اور چراغ بجھا دیتے ہیں. آج کل ہم یہ صورتحال نہیں دیکھتے. یہ تقلید کیوں نہیں ہو رہی؟ سرکاری گاڑیوں کا استعمال, اپنے عہدے کا استعمال, اپنے اثر رسوخ کا استعمال ہر سطح پر, یعنی چاہے وہ اونچے لیول کا کوئی آدمی ہو یا بالکل چھوٹی سطح پہ, ہر انسان کوشش اپنی سی ضرور کرتا ہے. کیوں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ وسائل اور ذرائع استعمال کریں جن پہ ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا؟ بڑی اچھی آپ نے اگزامپل دی, لیکن میں اسی اگزامپل کو مزید آگے بڑھاؤں گا. حضرت علی علیہ السلام کا ایک مکتوب ہے جو آپ خلافت میں آنے کے بعد آپ نے بھیجا اپنے گورنرز کو جو مختلف جگہوں پہ تھے. جو مالک اشتر کو بھیجا وہ بڑا اس نے مقبولیت حاصل کی, اور اس کے بارے میں سنا یہ گیا کہ نیپولین نے بھی اس کا ترجمہ کرا کے اور اپنے کرسی کی پشت پہ لگایا ہوا تھا. تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہے تو وہ عدلیہ کے حوالے سے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنا دو کہ یہ فارغ البال ہو جائیں, اور پھر یہ ان کے فیصلوں میں کوئی لرزش نہ آئے, کوئی بھی فورس جو ہے وہ ان کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلسفہ پورے اعمال حکومت پہ لاگو ہوتا ہے. دیکھیں نا, صرف ایک طرف ذمہ داری نہیں بنتی, دونوں طرف ذمہ داری بنتی. تو پورے اعمال حکومت پہ ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح سے سیٹسفائی کر دیا جائے کہ پھر وہ سوچیں بھی نہ, اور پھر سوچیں تو ان کو سزا ملے. بہت ہمارے یہاں جو ہے, میں یہ بالکل کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو تنخواہیں ہیں, جتنا بھی جس حد تک بھی پاسبل ہے ہمارے معاشی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس حد تک بہتر بنائی جا رہی ہیں. ہمارے محکمے کی تو خاص طور پہ, اور اس کی ویلفیئر کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں, اس میں کمی نہیں ہے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے وہ صرف ہمارے محکمے کے لحاظ سے نہیں, میرا خیال میں آپ نے پورے حکومت کے لیے کہا ہے کہ نہیں, ہم حکومت کی ہی بات نہیں کر رہے. عام زندگی میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پرائیویٹ فرم میں بھی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جس عہدے پر ہے وہ چیزیں اسٹیشنری تک لے جاتے ہیں. میں پھر عوام کی پرسپشن کی بات کروں گا. پرائیویٹ ادارے میں بھی ایک صاحب نے, میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اعتراض کیا ہمارے ایک مشترکہ دوست پہ کہ یار دیکھو یہ فلاں کمپنی میں کام کرتا ہے, گاڑی لے کے یہاں آ رہا ہے, اس کو تو گھر پہ کھڑی کر کے آنا چاہیے. تو میں نے کہا بھائی تم نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا اس کی اپوائنٹمنٹ کی پڑھ لی ہے؟ کیا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جب بھی نکلے گا گھر سے گاڑی چھوڑ کے نکلے گا گھر پہ؟ دیکھیے ہوتا ہے, یہ بات سہولتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو دی جاتی ہیں کہ آپ, میں نے کہا کہ بھائی اس کا کام کی نوعیت ایسی ہے کہ جب وہ کال کریں گے تو یہ جائے گا. تو اگر لانڈھی میں بیٹھا ہے تو گلبرگ آئے گا, پہلے وہاں سے اپنی گاڑی لے گا, پھر پہنچے گا اس آفس میں جو لانڈھی کے برابری میں اس کے آفس اس کا تھا, کیونکہ پہلے گھر جا کے وہ گاڑی لے گا. یہ ریشنل باتیں ہیں. یا تو کنڈیشنز آپ نے پڑھی ہوئی ہوں, یہ وہیکلز وغیرہ اگر اس کنڈیشن پہ دی گئی ہیں کہ جب اور جہاں آپ ہوں گے آپ اویلیبل ہوں گے, یہ کنڈیشن, تو پھر اس میں کیا, اس کی پرسیپشن زیادہ ہے ہمارے یہاں. تو انفارچونیٹلی ہم لوگ تھوڑے سے بدگمان زیادہ رہتے ہیں. کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو پہلا خیال ہمارے, میں حیث القوم میں کہہ رہا ہوں, شاید میں بھی اس سے بری نہیں, کہ تھوڑا سا کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو پہلا خیال میں ذہن میں یہی آئے گا کہ جی کسی ناجائز ذرائع سے اس کے پاس. مطلب یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہمارے یہاں معاملہ ہے. ہمارے یہاں بدگمانی زیادہ ہے, جبکہ اسلام میں اس چیز کے لیے بھی منع فرمایا گیا ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے ابتدا میں بھی بات کی کہ محکمہ پولیس اور عوام کے درمیان غلط فہمیاں بہت ہیں. بہت سی باتوں کو آپ نے کہا کہ ایسا ہے نہیں, لوگ سمجھتے ہیں. یہ غلط فہمی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ یہ فاصلہ کیسے کم ہو سکتا ہے پولیس اور عوام کے درمیان؟ دیکھیے یہ فاصلہ کم ہوگا کمیونٹی انٹریکشن سے, اور جب تک ہم اور کمیونٹی مل کے آپس میں انٹریکٹ نہیں کریں گے, عام لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال نہیں ہوگا, جو کہ اب میں نے آپ کو پہلے بھی میچ کر چکا ہوں کہ اس دور میں بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے اور بڑی کوشش ہے, بلکہ پولیس آرڈر میں تو موجود ہی ہیں چیزیں کہ کمیونٹی کے ساتھ کتنا انٹریکٹ کرنا ہے. اس کے بغیر
یہ تاثرات دور نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو سسٹم ہے جس میں پولیس اپنا کام کر رہی ہے، ایک عام آدمی قانون کے نفاذ میں پولیس کی کس طرح مدد کر سکتا ہے؟ ہم پہ تو دوہری ذمہ داری آ جاتی ہے، کیونکہ ہم تو پھر اسلام کے نام لیوا ہونے کے دعوے دار ہیں۔ تو عوام کی طرف تو میں سب سے پہلا اگزامپل دوں گا گواہی کا، کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ گواہی مت چھپاؤ، تو وہ سب سے بڑی ذمہ داری وہ آ جاتی ہے۔ پھر ہر فرد کی ذمہ داری ہے معاشرے میں، کسی بھی سسٹم میں، آپ اسلام کی بات کریں چاہے اسے اسلام سے نکال لیں، کسی بھی سسٹم میں فرد کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ذمہ داریاں ہیں، پولیس موجود ہے، فوج موجود ہے، اب میری کوئی ذمہ داری نہیں، وہ پولیس اور فوج تو موجود ہی اس کے لیے ہے نا۔ اب اس کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ جو ملک کے قوانین ہیں ان پہ عمل پیرا ہو ایمانداری کے ساتھ، اور اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جو اس پہ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، وہ بھی ایک شہری بنے، اور ایک ایسا شہری بنے جو قانون کی پاسداری کرتا ہو، تو ہی چیزیں ایک لائن میں آئیں گی۔ اچھا، ادھر ایک بڑی اہم بات اچانک ذہن میں آئی کہ آپ نے کہا کہ جو قانون ہے اس کی پاسداری کرے۔ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ جو بیچارے تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ بڑا کم ہے، اور ایک عام انسان تعلیم یافتہ بھی بڑی مشکل سے سمجھ پاتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا قانون نافذ ہے۔ تو قانون سے آگاہی عام آدمی کو کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، قانون سے آگاہی ایک تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ ہر ملک کے شہری کا کہ وہ اپنے ملک کے جو قوانین ہیں، جو پروملگیٹڈ لاز ہیں، ان کو جو انفورس لاز ہیں، ان کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ کیوں اس کی اویئرنیس اتنی ہونی چاہیے۔ ایجوکیشن اس میں بالکل ایک کردار ادا کرتی ہے، کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ ملکی قوانین معلوم کرنے تو پھر بھی وہ قوانین کی کتابوں کی طرف جائے گا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف جائے گا، ان سے پوچھے گا کہ بھائی میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ قانون میں ہے کہ نہیں ہے۔ آپ جب کچھ چیزیں لے کے جاتے ہیں باہر، تو کیا آپ پہلے سے نہیں جائزہ لیتے کہ وہ ان کو لے کے جانا بھی قانون الاؤ بھی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر قمر رضوی صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور یقیناً ایسے پروگرام سے ہمارے ناظرین میں ایک پولیس کا جو امیج ہم چاہتے ہیں، مثبت امیج لوگوں تک پہنچے، وہ یقیناً ڈیولپ ہوگا، اور ہم لوگ سمجھ سکیں گے کہ یہ ادارہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور ہمارے لیے کتنی اہم خدمات انجام دے رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے ہماری مہمان شخصیت ڈاکٹر قمر رضوی صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی۔ گفتگو کا آغاز یقیناً وہیں سے ہوا جس پر ہم اور آپ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان